بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نمبر 86 اور 87، موزوں پر مسح کرنا۔ ہاں یہ آج کے اس دور میں اس کی بھی بڑی ضرورت ہے، اور موزوں پر مسح کرنا یہ کیا حکم ہے اس حوالے سے، اور موزے کیسے ہونے چاہیے، انشاءاللہ یہ ڈسکشن ہوگی۔ حمام بن حارث بیان کرتے ہیں حضرت جریر بن عبداللہ نے پیشاب کیا، پھر انہوں نے وضو کیا اور موزوں پر مسح کر لیا۔ ان سے پوچھا گیا کیا آپ ایسا کرتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا میں کیوں نہ کروں، جبکہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسا کرتے ہوئے دیکھا۔ اور امام ابراہیم نخعی فرماتے ہیں ان حضرات کو حضرت جریر کی یہ روایت بہت پسند تھی۔ وجہ یہ تھی کہ حضرت جریر نے سورہ مائدہ نازل ہونے کے بعد اسلام قبول کیا تھا۔ اللہ، اور سورۃ المائدہ میں ہے نا، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ تو یہ وہ جو سورۃ المائدہ کے اندر ہے تو وہ وضو کا حکم ہے، دھونے کا حکم ہے۔ تو لیکن کچھ لوگ اس چیز کے خلاف چلتے ہیں موضوع پہ۔ اگلی حدیث حضرت شہر بن حوشب کے حوالے سے یہ روایت منقول ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت جریر بن عبداللہ کو دیکھا، انہوں نے وضو کیا اور موزوں پر مسح کر لیا۔ میں نے ان سے اس بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وضو کر کے موزوں پر مسح کرتے ہوئے دیکھا۔ میں نے ان سے دریافت کیا یہ تو سورہ مائدہ نازل ہونے سے پہلے کی بات ہے یا بعد کی بات ہے؟ انہوں نے فرمایا میں سورہ مائدہ کا حکم نازل ہونے کے بعد اسلام لایا تھا۔ اس کا مطلب ہے بعد میں ہی میں نے یعنی دیکھا ہوگا انہوں نے۔ اللہ، موزے کا چمڑے کے ہوں یا زین وغیرہ کے جن میں پانی، اب موزے کی کیا کیفیت ہو، جن میں پانی سرایت کر کے پاؤں تک نہ پہنچ سکتا ہو ان پر مسح جائز ہے۔ ہاں جی، جن پر پانی پہنچ کر سرایت نہ کر سکتا ہو ان موضوع پر مسح جائز ہے۔ اہل سنت کا بر موضع کے جواز کے حوالے سے اجماع ہے۔ مسح کے جواز کا مضمون ایک قول کے مطابق 60 جلیل القدر صحابہ، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے بقول 70 صحابہ اور علامہ یمنی رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق 80 صحابہ کرام سے ثابت ہے، جن میں سے حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور علیہ السلام کے وصال کے 50 دن پہلے انہوں نے اسلام قبول کیا۔ تو آپ کو حضرت جریر نے موزوں پر مسح کرتے ہوئے اس وقت دیکھا۔ اللہ، حضرات گرامی قدر، یہ آپ کے سامنے ہے کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب کا کیا معاملہ تھا اور کس طرح سے اپنے غلاموں کی تربیت فرمائی۔